بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آیت کہاں ہو تمہیں کہا بھی تھا کہ وقت پر تیار ہو جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں آج لازماً مجھے لیٹ کروانا ہے۔ میرا اسائنمنٹ مجھے وقت پر جمع کرانا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی دیر ہو رہی ہے۔ آیت جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس نے جب شمشیر کو غصہ کرتے ہوئے سنا تو فوراً سے اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ جی میں آ گئی، سوری، بہت دیر ہو گئی تھی اصل میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، پوری سٹوری سنانے بیٹھو گی تو یہاں اور دیر ہو جائے گی۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ۔ انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اسے اشارہ کیا تو وہ فوراً سے اس کے پیچھے دوڑنے لگی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھی کہ آج وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ سیٹ بیلٹ باندھ دو، ہر بار کی طرح بتانا پڑتا ہے۔ ویسے کیا سوچا ہے تم نے، کون سا سبجیکٹ رکھو گی؟ وہ انتہائی توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ جب اس نے اپنے برابر میں بیٹھی آیت سے پوچھا، جو ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ سبجیکٹ مجھے نہیں پتا، دیکھوں گی، پھر سوچوں گی، پھر فیصلہ کروں گی، اس نے آہستگی سے جواب دیا اور اپنی نظریں گاڑی کی کھڑکی سے باہر کی طرف مرکوز کر دیں۔ یعنی تم نے ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے؟ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ تو وہاں جا کر فارم فل وہی کرنا ہے۔ میں روز روز تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا یونیورسٹی، سمجھی تم؟ نہ جانے کیوں شمشیر کو غصہ آیا تو آیت خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ میں خود سے آ جاؤں گی، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، ٹیرس پر اکیلی جا نہیں سکتی کہ ڈر لگتا ہے؟ چلی ہو اکیلی یونیورسٹی کے لیے؟ شمشیر کے چہرے پر نہ جانے کیوں اس کا جواب سن کر مسکراہٹ چھا گئی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ بالآخر اس کی زبان پر شکوہ آ ہی گیا۔ میں غصہ نہیں کرتا، لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں۔ اٹ از ویری دیٹ سمپل۔ شمشیر کو احساس ہو گیا کہ وہ اس پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر بیٹھا ہے، چنانچہ اس نے اپنا موڈ خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس نے اپنی چادر اپنے سر پر جماتے ہوئے کہا، جو بار بار ڈھلک رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی وہ لوگ پہنچ گئے تو آیت اتر کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یہاں اسٹوڈنٹ سیکشن ہے، جاؤ یہاں سے فارم لو، اور تم نے ڈاکیومنٹ سارے اٹھا لیے ہیں نا، یہی فل کرواؤ اور جمع کراؤ، اور یہی سوچو کہ کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے۔ شمشیر نے ایک ساتھ اسے اتنے آرڈر دیے کہ وہ گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے اس نے اسٹوڈنٹ سیکشن کی طرف قدم بڑھایا اور وہاں سے اپنا مطلوبہ فارم حاصل کیا۔ فارم حاصل کرنے میں ہی اسے تقریباً 20 منٹ لگ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ فارم لے کر وہاں پہنچی جہاں شمشیر نے اسے آنے کا کہا تھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں شمشیر موجود ہی نہیں تھا، اور تب اسے اچانک یاد آیا کہ وہ اپنا فون گھر پر ہی بھول چکی ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ وہ گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی جسے اس کے حالات نے شہر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ یونیورسٹی شمشیر کے ہمراہ پہنچ تو گئی تھی، لیکن اب اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا۔ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہیں کھڑے تھے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ اسے کیسے ڈھونڈے گی؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ وہ اسے یہیں ملے گا، لیکن اب وہ کہاں چلا گیا؟ ایکسکیوز می، کیا آپ شمشیر حیدر کو جانتے ہیں؟ اس نے ایک دو اسٹوڈنٹ کو روک کر اس کا نام پوچھا تو تمام لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کلاس کہاں ہے؟ وہ کون سی کلاس میں اس وقت ہوں گے؟ اس نے گھبراتے ہوئے ان سے پوچھا تو انہوں نے اسے کلاس کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ کافی دور تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس مطلوبہ کلاس کی طرف چل دی، جہاں اس وقت شمشیر اپنی اسائنمنٹ جمع کروا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کلاس بھی لے رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے گویا شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ کون سا وقت ہے یہاں کلاس لینے کے لیے آنے کا؟
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کلاس ہمیشہ وقت پر ہوتی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے حافظ کلاس میں موجود ہوتی ہیں کہ میری کلاس میں جو وقت پر نہ آئے اس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور سر انصر کو اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آیت ان کی کلاس میں موجود ہی نہیں ہوتی، نہ وہ اس کلاس کی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ نہ جانے سے کیا کیا باتیں سنا رہے تھے، اور آیت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے یہ منظر دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می سر، یہ اس کلاس کی نہیں ہے۔ شمشیر نے کھڑے ہو کر آیت کو انتہائی خصوصی نگاہ سے دیکھنے کے بعد سر کو وضاحت دی تو سر کھجل ہو گئے۔ تو پھر انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کلاس ہو رہی ہو تو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آتے، کیوں آئے ہیں مس آپ یہاں پر؟ اب بھی سر کا رخ اسی کی طرف تھا۔ آیت نے مدد طلب نظروں سے شمشیر کی طرف دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ ایکسکیوز می سر، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کہتے ساتھ ہی شمشیر کلاس سے نکلا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوریڈور میں لے آیا۔ واٹ از دس نان سینس؟ ایک لمحہ بھی میرے بغیر اس یونیورسٹی میں تمہارا سانس نہیں آتا کیا؟ جب کہا تھا فارم لے کر فل کرنا شروع کر دینا، مجھے پتا تھا جب تک تم فارم فل کرو گی تب تک میری کلاس ختم ہو جائے گی، میں وہاں آ جاؤں گا، تو پھر میری کلاس ڈھونڈ کر وہاں میری بےزتی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس پر چیخ اٹھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے بھول گئے ہیں، مجھے یہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے انتہائی معصوم سی شکل بنا کر کہا تو شمشیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اٹس اوکے، ریلیکس، مجھے بھی تم نے پریشان کر دیا اور وہاں پوری کلاس میں میری بے عزتی ہو گئی۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں یہیں آؤں گا، تمہیں بھولوں گا تھوڑی۔ اب وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ابا نے کیسی مصیبت اس کے متھے ماری تھی اور اس کی کزن کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب جاؤ، جہاں سے آئی ہو وہیں جاؤ کیفیٹیریا کے پاس موجود اسٹوڈنٹ روم میں، وہاں بیٹھ کر فارم فل کرو۔ اچھے سے سوچ لو کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں وہیں ملوں گا، تمہیں چھوڑ کر یا بھول کر کہیں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ اس نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو آیت نے اپنا سر ہلا کر سمجھ آنے کی تاکید کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اب دوبارہ اپنی کلاس میں آ چکا تھا، لیکن اب وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا کہ سب کی نظریں اس پر ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اس کے اور اس لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ سرنسر کی کلاس جیسے ہی ختم ہوئی تو اس کے دوست اس کے گرد مکھی کی طرح جمع ہونے لگے۔ شمشیر، یہ کون تھی اور تم ہی کیوں بلا رہی تھی؟ کیا بات ہے برو، تو نے تو بتایا ہی نہیں، کوئی اور لڑکی بھی تیرے ساتھ یہاں پڑھنے آتی ہے؟ اس کے دوستوں نے شمشیر پر سوالوں کے سوالات داغ دیے تو اب اپنا سر پیٹنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے، ویسے ہی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور وہ میری کزن ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آج اسے لایا تھا، بس اور کوئی بات نہیں تھی، اسے مجھ سے فارم کے حوالے سے کچھ پوچھنا تھا۔ شمشیر نے اپنی جان چھڑانی چاہی، لیکن اس کے دوست اس کی جان چھوڑنے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اوہو، صرف کزن ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ تو بتاؤ، ویسے ہے بہت پیاری، تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ؟ یہ داؤد تھا جس نے بغیر لگی لپٹی شمشیر سے کہا تو اسے غصہ آ گیا۔ پلیز یار، آس پاس تو دیکھ لیا کرو اور کچھ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس نے بیزاری بھری انداز میں کہا تو اس کے دوستوں نے ایک ساتھ اوہو کہہ کر مزید اس کے سر میں درد کر دیا۔ ویسے یار، ایک بات ہے، تجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، نہ تو نے کسی لڑکی کو اب تک پٹایا ہے نہ پھنسایا ہے، اب تیرے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے، تو یہ آزما کیوں نہیں لیتا؟ یہ تیمور تھا جس نے شمشیر کو اپنی طرف سے ایک اچھا مشورہ دیا۔ ہاں یار، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ویسے میں تمہیں اپنی وہی برانڈڈ گھڑی دوں گا اگر تم اس لڑکی کو پٹا کر مجھے دکھاؤ گے۔ شمشیر نے اس کی بات سنی تو کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری برانڈڈ گھڑی کے لیے ایک درد سر پالوں گا؟ نو وے۔ شمشیر نے اپنی کتابیں سمیٹی
اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا۔ مطلب تیرے اندر اتنے گر ہی نہیں ہیں کہ تو کسی لڑکی کو پٹا سکے؟ او ویری بیڈ، ویری سیڈ۔ اس کے تینوں دوستوں نے، جو کافی حد تک آوارہ تھے، ایک ساتھ کورس میں کہا، تو آس پاس کے تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ خدا کے لیے بس کر جاؤ، اب مجھے لگ رہا ہے کہ درد سے میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ بیزار ہونے لگا، لیکن اس کے دوستوں کی ایک ہی رٹ تھی، دیکھ اگر تو نے اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا نا تو پھر دیکھنا، میں تجھے تیرے فیورٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ میں جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ رہا ہے نا؟ تیمور نے خود کی طرف اشارہ کیا تو اس کے باقی دوست بھی حیران رہ گئے، کیونکہ تیمور کافی حد تک کنجوس تھا، جو خود پر کبھی پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا تو کچا کہ وہ شمشیر پر کرتا۔ یار شمشیر، اب کیا سوچنا، اب تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تیمور جیسے کنجوس مکھی چوس نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلائے گا، وہ بھی تیری اپنی پسند کے، تو پھر کیا سوچنا؟ ویسے بھی کیا مشکل ہے لڑکی پٹانا؟ تجھے کچھ ٹپس وغیرہ چاہیے تو تم مجھ سے مانگ لینا۔ اب وہ تینوں مل کر اس سے بے حد اکسا رہے تھے۔ بالآخر شمشیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی کہ انہیں ٹالنا بھی تو تھا۔ ہو گیا تمہارا فارم فل؟ میری کلاس پوری 1 گھنٹے کی تھی، اس وقت تو تمہیں سب کچھ فل کر لینا چاہیے۔ اس نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے فارم لینا چاہا تو یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ یہ کیا ہے آیت؟ وہ صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں سب کچھ بھول چکی ہوں، اس نے انتہائی معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شمشیر کو لگا کہ اب پل پل اسے اپنے غصے کو پینا پڑے گا۔ اوکے چلو اٹھو یہاں سے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس نے آیت کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تو پھر یہ اس کا اشارہ فارم کی طرف تھا۔ میں تمہیں گھر پر فل کر کے دے دوں گا، اب یہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ویسے بھی آج میری ایک ہی کلاس تھی، لیکن تم نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا۔ اب تم اسے گھر پر ہی فل کرو گی اور میں خود تمہارا فارم جمع کرا دوں گا، روز روز میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تو اس نے اسے تفصیل سے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا جیسے آیت رک سی گئی ہے۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ شدید دھوپ نکلی ہوئی تھی اور آیت کا حال برا ہو رہا تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ اس کی بات سن کر شمشیر کو اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا کہ وہ آخر اسے یہاں لے ہی کیوں آیا۔ اچھا چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، پھر کہتے ہوئے اس نے اپنا رخ موڑا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے جوس کا آرڈر دینے کے ساتھ ہی دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ قدرے دھوپ والی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جس سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جب چھاؤں والی ٹیبلز خالی ہیں تو تم وہاں بیٹھ جاؤ؟ ہر چیز کیا اب مجھے سکھانی پڑے گی؟ اس سے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دھیان نہیں رہا، ویسے بھی وہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا نہیں جائیں گے تمہیں۔ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ جوس کے آتے ہی وہ گھونٹ گھونٹ کر کے جوس پینے لگی، جبکہ شمشیر نے 3 سانسوں میں ہی اپنا جوس ختم کر دیا تھا اور اب تھوڑی پہ ہاتھ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آس پاس کے لڑکوں کی موجودگی میں گھبرا کر بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی اور کافی حد تک اپنے چہرے کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ویسے تمہیں یونیورسٹی کیسی لگی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھ لیا۔ بہت آزاد ماحول ہے، مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ لڑکا لڑکی سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے حیرانی سے شمشیر کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی برے برے منہ بناتے ہوئے اس سے کہا تو شمشیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ لوگ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو کیا ایک ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے؟ تمہاری سوچ ابھی بھی اتنی بیکورڈ سی کیوں ہے؟ آیت کو پہلی بار شمشیر کی یہ بات بری لگی تھی۔ بیکورڈ سے کیا مطلب؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، لڑکا لڑکی میں اس قدر بے تکلفی تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے تبصرے پیش کر رہی تھی اور شمشیر اس کے تبصروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
گھر چلنے کا ارادہ ہے کہ یہاں ان لوگوں پر تھیسس لکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ شمشیر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی شمشیر گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اسے ایک دم سی سیٹی کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے تینوں دوست سیٹی بجا کر انگلیوں سے بیسٹے کا نشان بنا رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر چھٹک کر ہنس دیا۔ آیت احتیاطاً گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی اور اب گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہونے لگی۔ آیت کی حرکتوں نے اسے غصہ دلایا تھا، لیکن اب وہ کافی حد تک ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ آیت کی باتیں معصومانہ تو تھیں ہی، لیکن کافی حد تک احمقانہ بھی تھیں۔ آ گئی تم یونیورسٹی سے؟ ہو گیا تمہارا ایڈمیشن؟ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو ممانی جان کے طنز میں ڈوبے ہوئے جملے نے اس کا استقبال کیا۔ جی ایڈمیشن ہو گیا ہے، میں نے اس کا فارم جمع کروا دیا ہے۔ شمشیر حیدر نے آگے بڑھ کر آیت کی طرفداری کی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر اب آپ کے چونچنے ختم ہو گئے ہوں تو ذرا کھانے پر بھی توجہ دے لیجیے، میں نے سب کچھ کر لیا ہے، بس سرو کرنا باقی ہے۔ ممانی جان نے اسے غصے سے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سرپٹ کچن میں دوڑی اور کھانا لگانے کی تیاری کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ کیوں اس سے اس طرح پیش آتی ہیں؟ شمشیر نے ان سے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ تم اس کی طرفداری کیوں کرتے ہو اتنی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسے پڑھنے لکھنے کا کچھ پتہ نہیں تھا، جاہل تھی، جاہل ہی رہنا چاہتی تھی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس یونیورسٹی کا راستہ دکھایا۔ اس کی ماں تو مر گئی ہے، لیکن وہ مصیبت میرے اوپر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اور تمہارے ابو، انہیں تو اس کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے۔ میں ہی فالتو رہ گئی ہوں یہاں پر۔ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو آیا ڈرتے ڈرتے کچن سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، کہتے ساتھ ہی اس نے پاس پڑا کاغذ اٹھایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ شمشیر حیرت کا بت بنے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ممی کی باتوں کو تم نے اتنا دل پر لے لیا اور یہ حرکت کر بیٹھی۔ کیا تمہیں پڑھنا لکھنا نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ تم گاؤں سے تھوڑا بہت پڑھ کر آئی ہو، لیکن ایسی زندگی تو نہیں چلتی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس مجھے نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جو اس سے اس کے ماموں جان کی بدولت نصیب ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کوئی سکھانے کے لیے بھی بلانے نہ آیا تو یہ تھی اس کی اوقات، اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے مرے مرے قدموں سے اٹھ کر کھولا تو سامنے شمشیر کھڑا تھا۔ کھانا کھانے نہیں آئی تم؟ تو سوچا تمہارے لیے اوپر ہی لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتا تھا؟ آیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے بھوک نہیں تھی، آپ نے خواہ زحمت کی، اس نے انتہائی پھیکے لہجے میں کہا تو شمشیر نے اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا اور اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے اشارے میں نہ جانے سے کیا خاص بات تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر کھانے لگی۔ اب آپ مجھے کھانا کھاتے، پھر اس طرح دیکھیں گے تو مجھے نظر ہی لگ جائے گی، آیت نے کہا تو شمشیر کا کہکا بلند ہوا۔ شکر ہے تمہارا موڈ تو ٹھیک ہوا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ تمہارا موڈ ایسے ہی رہے گا، سڑا ہوا۔ اس نے اسے مذاق کیا تو وہ بے تحاشا ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اس منظر کو شمشیر نے بڑے غور سے دیکھا اور جیسے کھو سا گیا تھا۔ اب آپ یہاں سے جائیں، ورنہ ممانی جان کو پتہ چلے گا تو ان کو ایک بار پھر سے غصہ آ جائے گا۔ آیت کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی۔ شمشیر اس کا کزن تھا جو اس سے 5 سال بڑا تھا اور اس وقت اس سے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آیت نے اس کی ماں کی ساری باتیں کچن میں کھڑے کھڑے سن لی تھیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لیکن پھر اس نے اپنے تئیں یہ چھوٹی سی کوشش کی اور اسے کھانا کھلایا تھا۔ کیا ہے بھائی، کیا چل رہا ہے آج کل؟ کہاں تک پہنچا تیرا مشن؟ وہ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو اس کے چاروں دوستوں نے اسے گھیر لیا۔
وہ پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ یہی سوال پوچھ رہے تھے۔ اچھا جا رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے، وہ ایک دم سے بولا تو اس کے لہجے میں عجیب سی اداسی کھلی ہوئی تھی۔ تو کیوں اداس ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا پرینک ہی تو ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تیرا دل کیوں اتنا اداس ہے؟ کہیں تجھے سچ میں سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ڈھونگ کرتے کرتے داؤد کی بات سن کر شمشیر حیدر نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں عجیب سے جذبے جھلملا رہے تھے۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چھوڑو یہ باتیں، چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ تیمور نے اس کی بات سنی تو حیران رہ گیا۔ تو اور ناشتہ کبھی چھوڑے؟ تو تو بہت ڈائٹ کانشیس ہے نا، تو پھر ناشتہ کیوں چھوڑا؟ آج کیا بات ہے؟ بس کچھ نہیں، ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے تیمور سے بات تو چھپا لی، لیکن وہ صبح کا منظر کیسے بھول سکتا تھا جب اس کی والدہ نصرت بیگم نے آیت کو صبح ہی اس قدر ڈانٹا تھا کہ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ اپنے کمرے تک محدود رہا کرو، جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں پورے گھر میں نہ پھرا کرو۔ تمہارے ماموں جان کی وجہ سے تمہیں یہاں رکھے ہوئے ہوں، ورنہ کب کا نکال دوں۔ تم میری جان کو آ گئی ہو، ابھی بات کرتی ہوں ان سے، بھیجیں گے تمہیں واپس تمہاری گاؤں۔ ہو گئے نا تمہاری ددیال میں بھی کوئی، وہی رکھیں گے تمہیں۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی، آیت کے سامنے ہی اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ خدا کے لیے آپ ایسا مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے ہی آیت کی سائیڈ لی تو ان کا غصہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں تمہیں کہہ دیتی ہوں کہ تم اس سے دور رہو، جو خواب تم دیکھ رہے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، سمجھ آئی تمہیں؟ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور وہاں سے چلی آئیں۔ ناشتے کی میز پر ناشتہ ٹھنڈا پڑا رہ گیا۔ اس کا بالکل بھی دل نہ چاہا کہ وہ ناشتہ کرے، کیونکہ وہیں آیت بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی اور وہ اسے چپ بھی نہ کروا سکا۔ یونیورسٹی کے لیے آ گیا، اب اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ رات کس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ یونیورسٹی آ کر وہ اپنے کام میں بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ اسے رات کا وقت ملا تھا، وہ صبح اسے ناشتے کی میز پر چپ نہیں کروا سکا تھا، لیکن ابھی تو بات کر ہی سکتا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ ٹیرس پر آیا تو اسے وہیں ملی، جو رات کے اندھیرے میں وہاں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ نہیں، اپنی قسمت پر افسوس کر رہی ہوں۔ کاش امی اور بابا زندہ ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے ماموں جان کو منع کیا تھا کہ میں اپنی دادی کے پاس رہ لوں گی، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی بنا پر مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، اور اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج آیت اسے کافی میچور لگ رہی تھی۔ اچھا، رونا تو بند کرو نا، تم اس طرح روتی ہو تو مجھے پتہ نہیں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن جب روتی ہو تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ شمشیر کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے آنسو کی طرف دیکھ ہی نہیں پایا تھا، اور جب دیکھا تو اس کے لیے منہ سے یہ عجیب سے جملے نکلے تھے۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ آیت وہاں ٹھہر نہیں سکی تھی، اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں کو وہ بخوبی پہچان گئی تھی، اور اپنے آنسو پونچھ کر وہاں سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پلٹ کر صرف اتنا کہا تھا، ممانی جان آ جائیں گی تو بہت ناراض ہوں گی، اس طرح ہم دونوں کو ساتھ دیکھیں گی تو میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ کہتے ساتھ ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں گم ہو گئی تھی، اور شمشیر اپنے ہی جملے پر حیران اور پریشان رہ گیا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آیت نے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت مانگی تو شمشیر نے اسے اجازت دی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ پیکنگ میں مصروف تھا۔ اس کی یونیورسٹی ختم ہوئی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اور وہ مزید پڑھائی کے لیے بیرون ملک جا رہا تھا۔ یہ بات آیت کو نہیں معلوم تھی۔ ہاں، جا رہا ہوں، تمہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے مجھ سے؟ لیکن آیت جیسے صدمے میں تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جانے سے وہ اس قدر اداس ہو جائے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جانے سے وہ کس قدر اداس ہو جائے گی۔
آپ چلے جائیں گے تو میں یہاں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، اس نے اداسی سے کہا تو اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہوگا۔ اس کا لہجہ اجنبی سا تھا، اب اس میں وہ مٹھاس نہیں تھی جو اظہار محبت سے پہلے تھی۔ شمشیر 2 دن پہلے اس سے اظہار محبت کر چکا تھا، جب وہ اپنی امی کو یاد کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ تبھی شمشیر نے اچانک اس سے کہہ دیا تھا، آپ سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے اب تک چھپایا ہوا کیوں ہے؟ اچانک سے آیت نے اس سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ذرا سی ہمدردی کو تم محبت سمجھ بیٹھی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھلا تم جیسی ان پڑھ لڑکی سے کیوں محبت کروں گا؟ اور ویسے بھی میں 2 دن بعد ملک سے باہر جا رہا ہوں، ہماری دوستی آج ہی ختم ہوتی ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہاں کاروبار بھی سوچے ہوئے ہوں، دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا، اس نے کہتے ساتھ ہی جیسے آیت کے سر پر دھماکہ کیا تھا، اور وہ بس ایک نظر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شمشیر کہہ کر اپنے کام میں مصروف تھا، اس لیے آیت کی طرف اس کی پشت تھی، وہ اس کا رد عمل نہیں دیکھ سکا تھا۔ آیت بیٹا ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ وہ اس وقت کچن میں کام میں مصروف تھی، جو اچانک اس کے ماموں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی ماموں جان۔ رو رو کر کل رات سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ شمشیر رات کی فلائٹ سے ہی روانہ ہو گیا تھا، اور اسے ایک ایسا زخم دے گیا تھا جو کبھی نہیں بھرنا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم کافی دنوں سے سو نہیں پائی ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں ماموں جان، میں ٹھیک ہوں، کہیے آپ کو کیا کہنا تھا؟ اس نے انتہائی ادب سے ان سے پوچھا۔ بیٹا تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ ان کی بات کسی بم کی طرح اس کے سر پر جا لگی۔ ہمارے جاننے والے ہیں، لڑکا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، دکان ہے اس کی، تمہارے حوالے سے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، میں ہاں کر دوں بیٹا؟ انہوں نے انتہائی پیار سے اس سے پوچھا، تو وہ چند لمحے خاموشی سے بس نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی، اور اچانک اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اب ان آنسو میں کون کون سے غم بہ رہے تھے وہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ شمشیر کی بے وفائی، اس کے ماں باپ کی جدائی، اور اس کی اپنی ذات کی بے وقتی نے اس کے اندر ایک غبار سا بھر دیا تھا، جو آج آنسوؤں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، آپ نے میری سرپرستی کی ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہی کیجیے۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے ان سے کہا، تو انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اور وہ وہاں سے تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے لیے وہاں بیٹھنا دوبر ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنی پلنگ پر جیسے ڈھیسی گئی۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا شمشیر، میں نے تمام زمانے سے گھبرا کر آپ کی طرف نظر کی، اور آپ نے میرے جذبات کا تماشا بنا دیا۔ میں نے تو آپ کی طرف پہل نہیں کی تھی، میں تو آپ کو اپنا دوست اور مددگار سمجھ بیٹھی تھی۔ آپ نے ہی میرے دل میں محبت کا دیا جلایا، اور پھر بری طرح انہیں بجھا کر مجھ سے دور چلے گئے۔ کیا آپ خود بھی سکون سے رہ پائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ آیت کی بد دعا ہے۔ آپ لوگوں کو آپ خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑکی میں کھڑے رہ کر خود سے خود کلامی کی تھی، اور شاید یہ بد دعا عرش پر جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ہیلو موم، کیسی ہیں آپ؟ جب سے یہاں آیا ہوں بھول ہی گئی ہیں مجھے، فون بھی نہیں کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، بہت مصروف ہیں کیا آج کل؟ پورے 1 مہینے بعد نصرت بیگم کی شمشیر سے بات ہو رہی تھی۔ وہ اکثر انہیں فون کیا کرتا، لیکن وہ خود بہت کم اسے فون کرتی۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہاں، مصروفیت ہی ایسی ہے، اب تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری وہ کزن ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں آیت،
اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس کی شادی ہے اگلے ہفتے، بس اسی میں مصروف ہوں۔ نصرت بیگم کا لہجہ آیت کے حوالے سے اب کافی حد تک بدل چکا تھا۔ شاید ماموں نے انہیں سمجھایا تھا کہ یتیم کی سرپرستی کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، اسی لیے ان کا لہجہ بدلا بدلا سا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مذاق کر رہی ہیں نا مجھ سے؟ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا، میں کیوں مذاق کروں گی؟ اور اتنا بڑا مذاق میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی واقعی میں شادی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں واٹس ایپ پر اس کی کارڈ کی تصویر بھیجتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی مومانی نے فون بند کر دیا اور شمشیر کی حالت بالکل ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ہو گئی۔ وہ فون ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آیت، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے خود کلامی کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا کر گزر گیا تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ بھلا وہ یہ کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ 1 مہینے سے میں تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہوں اور تم شادی رچا رہی ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شمشیر کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی اور وہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا تھا۔ ہیلو ڈیڈ، میں بھی اسی وقت فلائٹ کی بکنگ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ پلیز ارجنٹ میرے لیے انتظام کر دیجیے۔ اس نے اپنے والد صاحب کو وائس نوٹ سینڈ کر دیا اور جلدی جلدی بےتابی سے اپنی ساری پیکنگ کرنے لگا۔ ہو نہ ہو اسے ہی شادی رکوانی ہی تھی، کیونکہ جب سے وہ یہاں آیا تھا اسے احساس ہو گیا تھا کہ آیت جیسی لڑکی کو کھونا اس کے اپنے دل کے ٹکڑے کرنا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے کہیں دور نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ مانا کہ میں نے تم سے اس دن مذاق کیا اور تم اسے سچ سمجھ بیٹھی، لیکن اب میں واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے اور سب کچھ تہس نہس کر کے آیت کی شادی رکوا دے، لیکن اسے پورے 3 دن کا انتظار کرنا تھا۔ وہ وہاں امریکہ میں موجود تھا اور وہاں سے پاکستان کا سفر لمبا تھا۔ ہمایوں بیٹھی تھی اور پیلے کامدار سوٹ میں انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے پارلر والی کو بلا کر گھر میں سے انتہائی پیارا تیار کروایا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روتے، لیکن اس نے اپنے لبوں کو زبردستی مسکراہٹ میں ڈھالا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، میں نیچے جا رہی ہوں، پارلر والی بس تمہیں فائنل ٹچ اپ دے گی اور اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ لینے آؤں گی جب تمہاری سسرال والے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی نصرت بیگم کمرے سے نکلی، ایک زوردار آواز سے اس کا دروازہ بند ہوا۔ اسے ڈر کر پیچھے دیکھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ شمشیر کو دیکھ کر چیختی، شمشیر نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دیوار سے لگا دیا اور کڑے تیور سے اسے پوچھنے لگا، ہٹیں یہاں سے، چھوڑیں مجھے، آپ کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ نکلیں میرے کمرے سے، شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح میرے کمرے میں آتے ہوئے، مجھ پر چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے؟ کس حیثیت سے آپ مجھ پر چلا رہے ہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اب یہ حیثیت میں تمہیں یاد کرواؤں گا۔ شمشیر بھی باز نہ آیا۔ آپ کو یاد کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی حیثیت اچھی طرح یاد ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ میری شادی ہم پلہ لوگوں میں ہو رہی ہے اور میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اب سن لیا آپ نے تو خدا کے لیے جائیے یہاں سے۔ اس نے زوردار آواز کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر جوڑ کر اسے جانے کی تلقین کی۔ جب تک تم شادی سے انکار نہیں کرو گی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔
میرا چین سکون برباد کر کے اب خود شادی رچا رہی ہو؟ اس نے اس کا جبڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تو آیت کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے، اب یہی میرا حال ہے اور یہی میرا مستقبل ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا تب آپ نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، میرا مذاق اڑایا، مجھے ان پڑھ کہا، مجھ پر ہنسے، لیکن اب بازی میرے ہاتھ میں ہے اور میں اپنے ماموں جان کے فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اب آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ مجھے سب کو شور کر کے یہاں بلانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آنسو سمیٹ کر ایک بار پھر اس سے کہا تو شمشیر کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ میں واقعی یہاں سے چلا جاؤں؟ اس نے ایک امید سے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ ہاں چلی جائیے یہاں سے، آپ کو بلکہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے کہہ کر رخ پھیر لیا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ وہاں بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا دولہا نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے نصرت، بارات اب تک کیوں نہیں آئی؟ عورتیں جمع ہو کر نصرت بیگم سے پوچھنے لگیں تو وہ بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو گئیں۔ پتہ نہیں آپا جان، میں کب سے انہیں فون ملا رہی ہوں لیکن ان کا فون نہیں لگ رہا۔ معلوم تو کرو کہاں ہیں وہ لوگ، کیا شادی نہیں کرنی ہے انہیں؟ پورے 5 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بارات نہیں آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے؟ آپ نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اسی دوران ماموں جان کو اچانک فون آیا تھا اور ان کی گفتگو سن کر آیت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی قسمت ایک بار پھر سے سیاہ نکلی اور اس کے نصیبوں کی سیاہی نے اس کا اچھا وقت بھی برباد کر دیا ہے۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ وہ تو رسوا ہو گئی، اس کی بارات لوٹ گئی ہے۔ انہوں نے نصرت بیگم کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آیت کو دلاسا دیا، تسلی دی، لیکن وہ تو جیسے صدمے سے چور تھی، بالکل ساکت اپنی جگہ بیٹھی ہوئی وہاں ہونے والی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ شمشیر کہاں ہے؟ شمشیر کو بلاؤ فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا آیت کے نکاح کا ماتم منا رہا تھا، جب اسے اپنے باپ کا پیغام پہنچا تو چاروں ناچار اسے بنگلے کے لان میں آنا پڑا جہاں چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ جی ابو، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ بالکل کسی اداس بلبل کی طرح دھیمی آواز سے پوچھنے لگا۔ آیت سے نکاح کرو گے؟ بعد میں بھلے ہی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ابھی ہمیں لوگوں کے سامنے اس کی عزت رکھنی ہے۔ کیا تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ شمشیر نے ایک جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا اور اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جی بابا، میں تیار ہوں۔ اس کے بابا نے اسے آیت کے پہلو میں بٹھایا تو وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ اسے اپنے رب کی کاریگری سمجھ آ گئی تھی۔ آیت بنت اشفاق، کیا آپ کو شمشیر حیدر بنت حیدر علی خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک نظر شمشیر پر ڈالی تھی اور پھر کرب سے آنکھیں میچ کر قبول ہے کہا تھا۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی، وہ اب شمشیر کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ فائنلی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میری زندگی میں واقعی میں آ گئی ہو۔ وہ بتابی سے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا تو آیت نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ مت بھولیے کہ یہ نکاح کاغذی نکاح ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جلد یا بدیر یہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میری عزت رکھنے کے لیے آپ نے قربانی دی ہے۔ میں اس بات کو یاد رکھوں گی۔ وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے خود اپنی رضامندی سے تم سے نکاح کیا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ بس آپ کی قربانی کا زیادہ خراج وصول نہیں کروں گی، 2-3 دن میں تمام لوگ بھول جائیں گے، تو آپ بھی اپنے گلے سے یہ توک اتار کر پھینک دیجئے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ اس سے الگ کیا اور اپنے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی آئی۔
کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ میں جب اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ مان کے کیوں نہیں دے رہی ہے؟ شمشیر وہیں بیٹھ کر اداسی سے سوچنے لگا، کیا وہ مجھ سے ابھی تک ناراض ہے؟ کیا وہ مجھ سے ابھی تک ٹھکرائے جانے کا بدلہ لے رہی ہے؟ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ٹہل کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس باہر آئی تھی۔ صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، پلنگ پر سو جاؤ، اس طرح غیر آرام دہ ہو جاؤ گی۔ آیت کو صوفے پر سوتا دیکھ کر اس نے کہا تو آیت نے دودھ اپنے کان میں ہی لپیٹ لیے۔ مجھے یہاں زیادہ آرام دہ محسوس ہو رہا ہے، لائٹ بند کر دیجیے پلیز، اسے کہتے ساتھ ہی اپنا رخ موڑ لیا اور سر پیر تک چادر اوڑھ لی۔ یہ لڑکی ہماری شادی کی پہلی رات برباد کر کے رہے گی۔ مانا کہ شادی عام حالات کے مطابق نہیں ہوئی ہے، اچانک ہی ہو گئی ہے، لیکن اب اسے نبھانا تو ہے نا۔ شمشیر نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک جھٹکے سے جا کر اس کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! آیت چیخ اٹھی۔ کھڑی ہو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو ادھر۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں اس طرح رویہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تم سے محبت کرتا تھا؟ اور اب تم جب میری زندگی میں اس اچانک کسی تحفے کی طرح شامل ہو گئی ہو تو مجھ سے بدلہ کیوں لے رہی ہو؟ کیا تم سب کچھ بھول نہیں سکتی ہو؟ شمشیر کے لہجے میں بیچارگی تھی۔ میں نے ماموں جان کی بات سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال میری عزت رکھنے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ اب میری عزت رہ گئی ہے نا لوگوں میں، اب دیجیے مجھے طلاق اور نکالیے مجھے اپنی زندگی سے۔ میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں۔ بہت سہلی میں نے یہاں ذلت کی زندگی، اپنے گاؤں میں ہی ٹھیک تھی۔ اکیلی تھی لیکن خوش تو تھی، ذہنی سکون تو تھا۔ یہاں کر میرا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے۔ اس نے مضبوط لہجے میں شمشیر کو اپنا فیصلہ سنایا تو اس کے دل پر جیسے کسی نے زخم لگائے تھے۔ میری مرضی کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی، میری اجازت کے بغیر تم ایک قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور اب میری مرضی چلے گی۔ تم نے اپنی مرضی سے مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا ہے۔ اس کا فیصلہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے اسے اپنی حیثیت یاد دلائی تھی۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ بہت ہو گیا، بہت میری زندگی تماشا بن گئی آپ لوگوں کے ہاتھوں۔ کیا وہی انسان نہیں ہے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم جیسی ان پڑھ سے کیوں محبت کروں گا؟ میرے ارمانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور مجھے میری اوقات یاد دلائی۔ اور پھر جب اچانک آپ آ کر یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم شادی نہ کرو، تو اب آپ خود ہی بتائیں میں کس پر یقین کروں؟ اس نے چلا کر اس سے پوچھا تو شمشیر کو اپنا آپ شرمندہ محسوس ہونے لگا۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن یہی سچ ہے کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ یقین جانو، جب سے بیرون ملک گیا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہا ہوں۔ اماں سے ہر وقت تمہارے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کر ان سے پوچھ لو۔ وہ اپنی شکستگی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آیت اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں نے یہ 1 مہینہ پورا کتنی اذیت میں گزارا ہے۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہمت، اور پھر اس کسی اور کا بھی مجھے ٹھکرا کر چلے جانا۔ کیا میری زندگی آپ کو بہت آسان لگتی ہے جو میں ان تمام لوگوں کو اتنا جلدی معاف کر دوں؟ اس کا سب جواب دے گیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شمشیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ جائیے، آپ اپنی زندگی جئیں، ویسے بھی آپ کو بیرون ملک واپس لوٹ ہی جانا ہے۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی۔ مجھے اگلی صبح طلاق دے دیجیے گا۔ میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اچھا بس کر جاؤ، اب آ جاؤ نا میرے پاس، اپنے سارے غم میری باہوں میں آ کر بہا دو، معاف کر دو مجھے۔ تمہارا شمشیر تم سے معافی مانگ رہا ہے اور تم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔
کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اس بار آیت نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، البتہ وہ اپنا رونا جاری رکھے ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے جو تکلیف پہنچائی، اس کی اذیت مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ آج جب میرا آپ سے نکاح ہو رہا تھا تو میرا دل ایک دم خالی تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ اس طرح میری زندگی میں شامل ہو رہے ہیں۔ کافی دیر بعد جب وہ روتے روتے تھک چکی تو اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شمشیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں نا؟ اس کا سوال انتہائی معصومانہ تھا کہ شمشیر کو ہنسی آ گئی۔ نہیں، ڈرامے کر رہا ہوں، اس نے شرارت سے کہا تو اس نے اس کے سینے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ اس 1 مہینے میں بہت زیادہ ہنڈی نہیں ہو گئی ہو تم، ورنہ تو اتنی شریف دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر سے منا رہا ہوں، پورا 1 گھنٹہ میرا ضائع کیا ہے، اوپر سے کپڑے بھی جا کر تبدیل کر دیے۔ اپنے شوہر کو اتنا حق بھی نہیں دیا کہ تمہیں غور سے جی بھر کر دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ اب اس کا کان پکڑ کر اس سے کہہ رہا تھا، بس میری مرضی، مجھے غصہ تھا اس لیے میں نے کپڑے تبدیل کر دیے۔ آیت نے اس کی ناک پکڑ کر کھینچی تو وہ مسکرا دیا اور ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رویا مت کرو، روتی ہو تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں پہلے بھی کہا ہے، تمہارا شمشیر تمہارا ہی ہے اور آج بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اب کبھی اپنے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ کرنا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہترین زندگی گزاریں۔ شمشیر نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر شرما کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے تمہارا پہلا والا دولہا بھاگ گیا، تبھی تم میری دلہن بنی، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ ایک بار پھر سے وہ شرارت کے موڈ میں نظر آ رہا تھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ 1 مہینہ ان کی زندگی میں انتہائی مشکل بن کر آیا تھا، اور اب غم کے بادل خوشی کی برسات برسا رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے اور زندگی ان کے ملن پر خوش ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔